اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ آیات 93، پیراگراف 8۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف تمہید، دوسرا پیراگراف قصہ موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید، تیسرا پیراگراف قصہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی خلافت، چوتھا پیراگراف قصہ صالح علیہ السلام اور قوم سمود اور ظلم کا انجام، پانچواں پیراگراف قصہ لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا انجام، چھٹا پیراگراف انبیاء کی خدمات توحید، ساتواں پیراگراف دلائل توحید الوہیت اور حاکمیت، آٹھواں پیراگراف اختتامیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ مرکزی مضمون: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید و آخرت قبول کر کے اسلام لے آؤ۔ توحید الوہیت اور حاکمیت کے دلائل اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ زمانہ نزول: سورۃ النمل سورۃ الشعراء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب شک و رائب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا، اور جب مکے کی بت پرست قریشی قیادت کو یمن کی سلطنت سبا کی ملکہ کے قبول اسلام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، جو اسلام لانے سے پہلے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ سورۃ النمل کا کتابی ربط پچھلی سورۃ شعراء میں ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ تھا، جنہوں نے دعوت کو جھٹلا کر مسترد کر دیا۔ یہاں سورۃ النمل میں تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یمن کی ملکہ نے دعوت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی، یہاں مثبت رویوں کو اپنانے کا مشورہ ہے۔ نمبر 2، وہاں سورۃ الشعراء میں توحید اختیار اور توحید صفات عزیز و رحیم کا ذکر تھا، یہاں سورۃ النمل میں الہ مع اللہ کے سوال کے ذریعے توحید الوہیت اور حاکمیت کا تذکرہ ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ النمل میں توحید الوہیت کے اثبات کے لیے آیت ترجیح الہ مع اللہ کا استعمال۔ اس صورت میں آیت ترجیح الہ مع اللہ 5 مرتبہ آئی ہے۔ شرک کی تردید کے لیے 5 مرتبہ سوال کیا گیا، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی الوہیت میں شریک ہے؟ یہاں معبود حقیقی اللہ کے لیے الہ کا لفظ قدرت، طاقت، اختیار اور قوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آیت 60 میں زمین و آسمان کی تخلیق کی طاقت و قدرت کی دلیل دی گئی، اور بارش کے ذریعے نباتات اگانے کی طاقت و قدرت کا ذکر کر کے سوال کیا گیا، الہ مع اللہ۔ آیت 60۔ اگلی آیت 61 میں زمین کی تخلیق اور پھر اس میں پہاڑوں اور نہروں کے نظام کی دلیل فراہم کر کے سوال کیا گیا، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اگلی آیت میں انسان کو اپنی ذات کے اندر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی بے قرار اور مضطر کی فریاد سنتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، انسانوں کو خلیفہ اور جانشین بناتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ آیت 62۔ اگلی آیت میں یہ دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں میں راستہ دکھانے کی قدرت رکھتا ہے، ہواؤں کو بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کا عقیدہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ آیت 63۔ اس سلسلے کی آخری اور 5ویں آیت میں بتایا گیا کہ اللہ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرے گا، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو الوہیت، قدرت، طاقت اور ربوبیت اور حاکمیت میں شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ الہ مع اللہ۔ آیت 64۔ سورۃ النمل میں عرش یعنی تخت کا لفظ بھی 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ملکہ سبا کا عرش تخت تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ آیت 23۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور فرما روائے کائنات کا عرش ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ آیت 26۔ سورۃ النمل میں 2 قسم کی بالادستی علوًا کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی ملکہ کو خط لکھا، مجھ پر بالادستی علوًا کی کوشش نہ کرنا، سیدھے طریقے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو جانا۔ یہ ریاست کی قوت سے دعوت اسلام تھی۔
اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین آیت 31۔ آل فرعون نے ظلم اور بالادستی علوون کے غرور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا آیت 14۔ سورۃ النمل میں ظلم کا تذکرہ۔ اس صورت میں قوم سمود اور قوم فرعون کے مظالم کا ذکر ہے۔ فرعون کی فاسق قوم نے اللہ کی آیات کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اسلام پر مطمئن ہو چکے تھے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا آیت 14۔ قوم سمود ایک ظالم قوم تھی، ان کے ظلم کے سبب ان کی بستیاں اوندھی کر دی گئی تھیں۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا آیت 52۔ سورۃ النمل میں قوم سمود کے 9 لیڈروں اور فرعون کے فساد کا تذکرہ ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر مفسد تھے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین آیت 14۔ قوم سمود کے 9 لیڈر کی بھی مفسد تھے، ان میں اصلاح کا کوئی جذبہ موجود نہ تھا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ آیت 48۔ سورۃ النمل میں قرآن کا تعارف۔ قرآن ایک واضح کتاب ہے، طٰسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین آیت 1۔ داتا حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ آیت 6۔ قرآن بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل میں صحیح اور بے لاگ بات بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون آیت 76۔ اللہ کی ذات ہی قابل تعریف اور قابل شکر ہے، وہ بہت جلد ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ مشرکین مکہ جان لیں گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا آیت 93۔ سورۃ النمل میں دین اسلام سے متعلق 4 آیات آئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا اور اہل سبا کو دھمکی دی، مجھ پر اپنی بڑائی نہ جتاؤ، سیدھے طریقے سے مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین آیت 31۔ ملکہ سبا نے اسلام کا اقرار کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کائنات کے رب کے آگے جھک گئی۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین آیت 44۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں وہی مسلمین یعنی فرما بردار ہوتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون آیت 81۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا گیا کہ مجھے تو مسلمین یعنی فرما برداری ہی میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آیت 91۔ سورۃ النمل کا نظم جلی۔